عورت کے بدن کو، اس کی زینت کو قرآن نے 3 تقسیمات کی ہیں۔ زینت کی 3 تقسیمات کی: زینت ظاہرہ، زینت بادیہ اور زینت مخفیہ۔ زینت مخفیہ اور بادیہ یہ دونوں نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے۔ عورت کی آواز، بعض کہتے ہیں نہیں یہ تم آواز بھی نہ دکھاؤ، نعت بھی نہ پڑھو، منقبت بھی نہ پڑھو، گفتگو بھی نہ کرو، تقریر بھی نہ کرو، آواز بھی پردہ ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کچھ جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ قرآن مجید سے زیادہ غیرت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردہ کیا ہے؟ پردے کی مقدار کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں عورت کے بدن کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ کون سا حصہ، کون سا پارٹ اس کو چھپانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور خواتین کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے کہ اسے اگر وہ ظاہر بھی کر لیں اور تو اس میں ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے پردے کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہوتی ہیں، کیا احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں آیات بینات سے ہم پردے کے احکامات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ ساری گفتگو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہوگی۔ قرآن نور ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں۔ استاد محمد الغزالی کا تعلق مصر سے، اور ہماری 20ویں صدی کے اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجدد عالم تھے، جامعۃ الازہر سے فارغ تھے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور بڑی شاندار کتاب، اس میں مختلف مضامین ہیں۔ کتاب کا نام ہے السنۃ النبویہ بین اہل الفقہ و اہل الحدیث۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس موضوع کے آغاز میں ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خلیج کے عالم کی ایک کتاب پڑھی جس کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ زنا حرام ہے، اور عورت کا جو چہرہ ہے اگر یہ کھلا ہو تو یہ زنا کی طرف بلانے والا ہے، تو لہٰذا عورت کے چہرے کا پردہ واجب ہے، چہرے کو اور ہاتھوں کو چھپانا ضروری ہے۔ تو استاد غزالی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا، میں نے کہا بھائی یہ کس طرح کی گمراہ کن استدلال ہے ان کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے جو رکن ہے اسلام کا، اس میں عورت کو جو چہرہ نہ چھپانے کا حکم دیا ہے، اور نماز کے اندر کہ عورت اپنا چہرہ نہ چھپائے، چہرہ اس کو چھپانا عورت نہیں چھپا سکتی۔ 2 بڑے ارکان کے اندر اسلام کہتا ہے کہ چہرہ نہیں چھپانا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، عورت کو یہ تعلیمات دے کر، کیا وہ جس طرح کہ وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چہرے کو چھپانا ضروری ہے ورنہ تو زنا کی طرف آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تعلیمات کہ چہرہ نہ چھپائے حج میں اور نماز میں کس بات کا حکم ہے؟ یہاں پر جب میں نے استاد کی اس بات پر غور کیا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، سورہ نور 24 کی آیت نمبر 30، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کیا فرمایا کہ مومنوں سے آپ یہ کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومنوں کو جو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، معلوم یہ ہوا کہ سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے، یعنی چہرہ نظر آتا ہے، اس سے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا، یعنی مطالعہ اور مشاہدہ منع کیا گیا ہے اس چیز سے کہ جو واضح اور ظاہر ہو، اس چیز سے منع نہیں کیا گیا کہ جو ظاہر ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو پھر تحصیل حاصل ہو جائے گی۔ ایک چیز پہلے سے ہی بند ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی اس سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، بھائی وہ چیز تو پہلے سے ہی کور ہے، وہ چیز تو پہلے سے ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید کی اس آیت کے اشارے کے طور پر، سورہ نور کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیا معلوم ہوا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سے اشارے کے طور پر کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ نہیں ہے۔ اس پر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاضی ایاز نے کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون رستے پہ جا رہی ہے تو اس پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کرے، بلکہ مردوں کے اوپر یہ بات فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے۔
ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکم ہے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا، اور خواتین کو بھی ہے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا۔ وہ انشاءاللہ میں آگے جا کر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب ہم قرآن مجید کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو چہرے کے پردے کے حوالے سے اس کو بالکل الگ کر کے بیان کر دیا، تاکہ آگے ہم ایک ترتیب کے ساتھ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب بھی ہمارے سامنے یہ مسئلہ آئے تو ایک پورے فلسفے کے طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ پردہ عورت کا جو بدن ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید نے اس کو جو ڈسکس کیا ہے، یعنی قرآن مجید جہاں یعنی پردے کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس میں خاتون کو اس کے بدن کے جو مطلب قرآن مجید تقسیم کر رہا ہے کہ کس حالت کے اندر احوال کی تقسیم کر رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں تدبر کرنے سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے بدن کو، اس کی زینت کو قرآن نے 3 تقسیمات کی ہیں۔ زینت کی 3 تقسیمات کی: زینت ظاہرہ، زینت بادیہ اور زینت مخفیہ۔ یہ 3 زینتیں ہیں۔ نمبر 1 زینت ظاہرہ، وہ زینت کہ جس کو عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسے چھپائے، کسی بھی صورت میں عورت اس کو چھپا نہیں سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں زینت ظاہرہ، یعنی وہ ہر حال میں وہ ظاہر ہو کے رہے گی، ہر حال میں عورت اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے وہ یہ کوشش کر کے بھی نہیں اس کو کر سکتی ہے کہ وہ زینت کو چھپائے۔ مثلا عورت کی باڈی، اس کی جو قد و قامت ہے، کوئی عورت بھی کوشش کر کے بھی اس کو چھپا نہیں سکتی، اپنے لمبے ہونے کو یا اپنے قد کو نہیں چھپا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت اپنی آنکھوں کی بناوٹ کو، اس کو نہیں چھپا سکتی ہے۔ اسی طرح آواز کو، آواز یعنی وہ اللہ کی طرف سے اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اس کو اس کے بدن کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ہم اگر زبردستی بھی کر لیں تو وہ عورت کی آواز کو بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ زینت ظاہرہ میں آتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جس کو عورت چاہ کر بھی اس کو بدل نہیں سکتی ہے۔ عورت کی صحت ہو گئی، باڈی ہو گئی، مطلب اب اس کو کیسے چھپایا جائے گا کہ جو عورت ہے وہ سو ہے؟ تو یہ زینت ظاہرہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے، اپنی زینت کو خود ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے، مگر جو ظاہر ہو جائے، جس کا چھپانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بدن کی جو قد و قامت ہے یہ بھی ایک زینت ہے۔ بدن کا جو ڈول ہے، یعنی جو اس کی جسامت ہے، جو صحت ہے، فربہی ہے، اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ما ظہر منہا، یہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے، یہ زینت ظاہرہ ہے، لہٰذا اس کو چھپانا فرض، واجب یا ضروری نہیں ہے۔ دوسری جو زینت ہے زینت بادیہ، وہ زینت کہ جس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے اور جس کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا عورت کی جسم کی وہ ساخت اور وہ بناوٹ کہ ایسا لباس وہ پہنے کہ جس سے ایسا جو گھر کے اندر عموماً خواتین پہنتی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ یہ جو زینت ہے جو اس نے لباس کی شکل میں پہنا ہوا ہے، کن پہ ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ ان پر ظاہر کر سکتی ہے کہ جو اس کے محرمات ہیں، یا وہ رشتے، شوہر کا رشتہ۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ اسی آیت کے اندر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں پہ ظاہر کر سکتی ہے، اپنے گھر میں شوہروں کا تو استثناء، یعنی او آبائن، یا آبا و اجداد کے اوپر، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اس میں جو اصول ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ او آبائی بعولتہن، شوہروں کے جو باپ ہیں یا ان کی جو ماں ہے، او ابنائہن، یا اپنے بچوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، یا او ابنائی بعولتہن، یا پہلے سے شوہر نے اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ بچے ہیں اس کے، ان پر، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، بانجے، بتیجے، اسی طرح، یا او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال۔ یہاں پر نسائہن کہہ کر کون سی عورتیں مراد ہیں؟ وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، جو خادمات ہیں، یا ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں صرف اور صرف خواتین موجود ہوں، تو وہاں پر وہ اپنی ان زینتوں کو ظاہر کر سکتی ہیں، ان زینتوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر
فرمایا کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، غیر اولی الاربۃ من الرجال، کچھ وہ مرد ان کے سامنے بھی یہ زینتیں ظاہر اگر ہو جائیں تو کوئی اس کے اوپر قباحت نہیں ہے۔ کون سے مرد؟ مثلا جن پر شک نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ کون سے مرد ہیں؟ یہ وہ مرد ہیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک خاتون ہاسپٹل چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی جگہ پر مثلا ڈرائیونگ کر رہی تھی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو اب اگر وہ ریسکیو کرنے والی گاڑیاں آ جاتی ہیں، اسٹاف ایسا ہے کہ جس کے سامنے وہ عورت کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، یا ان کے سامنے کوئی مثلا، یا جیسے کوئی ایسی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جس میں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ سب کے سامنے وہ مرد ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر کوئی مرد کہے کہ نہیں بھائی مجھے بڑی غیرت آ رہی ہے اور میری اس خاتون کو کیوں ہاتھ لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب موقع ایسا ہے کہ اس میں وہ زینت وہ ظاہر کی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تیسری جو زینت ہے وہ ہے زینت مخفیہ، کہ جس کو کسی بھی صورت کے اندر یہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں۔ زینت مخفیہ وہ ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پیروں کو ایسا نہ مارے کہ جس سے یہ بات پتہ چل جائے، لِيُعْلَمَ کہ جان لیا جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ کہ جو وہ اپنی زینت کو چھپاتی ہیں۔ یعنی یہاں پر ضرب سے مراد یہ نہیں ہے، مارنا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ ترجمہ کیا یا ایسے مفہوم یہ لیا ہے کہ پازیب پہنی ہوئی ہو اور وہ راستے میں جا رہی ہے تو چھن چھن کرنے کی آوازیں آتی ہیں تو یہ زمین پہ زور سے پیر نہ مارے، نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ یہ پازیب وغیرہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ مراد یہ ہے کہ میں زیادہ واضح لفظوں کے اندر نہیں کہنا چاہوں گا کہ یعنی یہ زینت انہوں نے اس عورت کو کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں کرنی ہے کہ جس کا تعلق اس کی اعضائے نسل سے ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے ماڈلز اور اداکاراؤں کی تصاویر آ رہی ہوتی ہیں کہ جن کے یعنی سینے سے نیچے کے جو حصے ہیں، یعنی جو ران اور ٹانگوں کے، وہ پورے ایک خد و خال اس کے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ زینت بادیہ ہے۔ یا مثال کے طور پر ایسے برقعے پہنے ہوئے ہیں کہ جو ایسے چست ہیں کہ جس سے فرنٹ اور جو کمر کا حصہ ہے وہ پورا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ظاہر کر سکتی ہے، یعنی یہ بالکل حرام ہے اس کے لیے کہ وہ ان حصوں کو وہ ظاہر کرے، یہ زینت بادیہ ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم تقسیم کرتے ہیں یہ جو تین زینتیں ہم نے تقسیم کی، زینت ظاہرہ، زینت بادیہ، زینت مخفیہ۔ زینت ظاہرہ یہ قباحت نہیں ہے، مثلا چہرہ ہے، عورت کی قد و قامت ہے، آواز ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی پردہ ہے، نہیں 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 نہیں، قرآن مجید میں تحریف کرنا ہے۔ قرآن مجید نے زینت ظاہرہ کو عورت کی جو ہے مطلب وہ چیزیں جو زینت ظاہرہ میں سے ہیں، عورت کی آواز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تم آواز بھی نہ دکھاؤ، نعت بھی نہ پڑھو، منقبت بھی نہ پڑھو، گفتگو بھی نہ کرو، تقریر بھی نہ کرو، آواز بھی پردہ ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کچھ جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ قرآن مجید سے زیادہ غیرت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زینت کی تین قسمیں: زینت ظاہرہ کہ جس کو وہ اگر پوشیدہ کرنا چھپانا ممکن ہی نہیں ہے، زینت بادیہ کہ جس کو ظاہر بھی کر سکتی چھپا بھی سکتی، یعنی ایک عورت ہے وہ گھر میں بالکل اپنے آپ کو چھپا بھی سکتی ہے، ایسا لباس پہنے، اور ایسا بھی پہن سکتی ہے کہ جو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ایسا چست لباس اگر پہنا ہے یا ایسا کھلا لباس اگر پہنا ہوا ہے اس کی کچھ زینت ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے رشتے بتائے ہیں کہ ان کے سامنے یا ان عورتوں کے سامنے آپ ان کو ظاہر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آگے۔ تیسری ہے زینت مخفیہ، کسی بھی صورت میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی، اور وہ میں نے بتایا وہ کون سی زینت ہے کہ جو ان اعضاء سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کو کسی بھی صورت میں وہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کا اگر ڈیل ڈول معلوم ہو رہا ہو، اس کی اگر جسامت خد و خال معلوم ہو رہا ہو، اس کے اس کی پوری تفاصیل معلوم ہو رہی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو
مثلا بیٹھی ہوئی ہیں اور تو یہ سب حرام ہے. یہ سب کیا ہے؟ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. معاشرے میں اس کو فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ کا سبب قرار دیا کہ یہ فحاشی پھیلا رہی ہیں. تو فحاشی جو پھیلانا ہے قرآن اس کو وہ کسے کہتا ہے؟ کہ جب زینت مخفیہ کو ظاہر کر رہی ہو. زینت ظاہرہ، زینت بادیہ تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اگر ظاہر ہو جائے، لیکن زینت بادیہ بھی نامحرم کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتی. زینت مخفیہ اور بادیہ یہ دونوں نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے، اس کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. زینت بادیہ میں اور زینت مخفیہ میں اگر ایمرجنسی ہو، مثلا طبیب کے سامنے ہو، تو پھر تو یہ دونوں ظاہر ہو سکتی ہیں. لیکن عام حالات کے اندر زینت بادیہ اور زینت مخفیہ یہ عام لوگوں سے اس کو چھپانا اس کے لیے ضرورت ہے، فرض ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ فرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.